تو سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، لیکن حدیث ثقلین کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ آپ اس سے امامت منصوص من اللہ ثابت کرتے ہیں، سنی بالکل حضرات اس میں فقط یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف آقا علیہ السلام نے ترغیب دیا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اب اس میں تعبیر کا کچھ اختلاف آ گیا، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی جو روایتیں ہیں یہ ابھی مجھے بات متواتر کرنے ہیں ابھی یا مجھے بات اخبار؟ کرنے دیں ابھی مجھے بات کرنے دیں یہ حدیث جی جی ثقلین ان الفاظ کے ساتھ پھر عرض کر رہا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہارے درمیان دو بہت عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرتے رہو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور میری اہل بیت میری عطرت۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جی جی متواتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ خیال رکھو گے وہ زیادت الثقات ہے، خیال رکھو گے وہ بھی شیخ درست ہے، اہل متواتر بیت۔ ہاں اب نہیں، میں نے عرض کیا نا آپ کے نزدیک جی۔ متواتر پھر کیسے بنے گی؟ اس طرح ابھی تو ابھی ابھی متواتر ابھی نہیں ابھی ابھی بنتی نا۔ ابھی ابھی آپ اجازت دیں میں بات کروں پھر وہ پتہ چل جی جائے جی گا۔ تو یہ غدیر فرمائیں۔ خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی موت کی خبر دی، پھر کہہ دی کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع واجب ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھ کریں اور فرمائے من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کا آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرے مقامات میں فرمایا کہ علی کا نفسی، امیر، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مجھ جیسے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ آپ کی وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، اور ہارون کو بنی اسرائیل میں حق طاعت تھی، حق ایمان تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاعت واجب تھی اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی طاعت واجب تھی۔ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی، الفاظ نہیں آتے، ہارون و موسیٰ کا رشتہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے شریعت موسیٰ میں ہارون کا کیا مقام ہے، یہ نہیں آتا، یا ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ان ہارون تو نصوص کے پہلے، ساتھ ہارون تو اجازت دیں، منزلت وہی ہے بھائی، جی جی ہارون پہلے وفات ہو گیا، منزلت تو وہی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو نہیں بات فرمایا کہ بات منزلت کی بات بعد کہ میں جانشینی منزلت کیسے آپ ثابت کریں گے؟ ہارون قرآن میں موسیٰ علیہ السلام بعد کا میں جانشین اخلفنی فی قومی، اس کے علاوہ نہ صرف خلیفہ ہے، نہ صرف خلیفہ یہ شریک ہے، وہ شریک ہو فی امری، ان کی اے زندگی اللہ میں ہارون خلیفہ تھے نا، بعد میں تو نہیں تھے نا۔ اگر زندہ ہوتے تو خلیفہ ہوتے نا، اگر زندہ رہتے تو زندگی پہلے میں بھی فوت ہو خلیفہ گئے ہے، نا، اگر اس لیے تو ٹھیک ہے فوت ہو گئے، اگر زندہ رہتے ان کے حیات میں حق اطاعت ہے یا نہیں ہارون علیہ السلام کو قوم پر؟ شریک ہیں موسیٰ علیہ حیات السلام میں کے، تو ہے، ختم بات۔ اگر زندہ حیات رہتے، میں تو اگر شریک ہیں، حق اطاعت حق ایمان ہے، تو موت کے بعد یہ ختم نہیں ہو جاتی کیا؟ کہ اگر اچھا موسیٰ علیہ اس میں آپ نے السلام، یہ اگر اجازت دیں مجھے بات کرنے کہ مجھے میری بات نہ کاٹیں، جب میری بات ختم ہو تو پھر آپ بولیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جی دنیا جی سے چلے جاتے ہیں، ہارون علیہ السلام زندہ رہتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ نہیں یہ سب باطل ہو جاتا ہے قرآنی آیات، ٹھیک ہے نا؟ وہی منزلت جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کی شریعت میں حاصل ہے، وہی منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ ان نصوص کے بعد پھر جی عقل جی کی بات ہے، میں نے عقل کی بات کیا نا کہ عدم النص اللہ کی، آپ میری بات کے جواب دے دیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے نص نہیں کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں کیا، اور بھائی یہ کیسا دین کامل ہے؟ پھر مجھے اس بات کا جواب دے دو، یہ کیسا دین کامل جی ہے جی کہ سب سے بڑا اہم مسئلہ، مثلا آپ ایک مکان بنے، وہ مولا نصرالدین کا کہتے ہیں قبر ہے ترکی میں، اس کے قبر میں جائیں، اس کا ایک بہت بڑا گیٹ ہے، دیوار ہیں، تین طرف سے دیوار ہے، ایک طرف سے دیوار ہی نہیں ہے، اور ایک طرف سے جہاں سے سڑک ہے وہاں پہ اتنا بڑا گیٹ ہے، اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، اس میں کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، تو دوسری طرف سے دیوار ہی نہیں ہے، اب پرلی طرف سے جائیں ادھر دیوار ہی نہیں ہے۔ یہ مولا نصرالدین کا قبر ہے یا یہ واقعا دین اللہ کی جانب سے ہے؟ یہ کوئی جوک ہے، کوئی مزاحیہ ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، کامیڈی چل رہی ہے؟ دین ہے اللہ کی جانب سے۔ میں سب سے ایک طرف سے ادعا اجازت دیں، یہ ہے کہ ہاں مجھے بات کرنے ختم ہونے دیں، ایک طرف سے ادعا یہ ہے کہ دین کامل ہے، دوسری جانب سے کہہ رہے ہیں کہ نص ہی نہیں کیا، تو نص موجود ہے، نص موجود ہے، حدیث ثقلین اگر چاہیے تصحیح کرنا میں بھی تصحیح کر لیتا ہوں، آپ مجھ سے مانگیں کہ ہم نہیں مانتے یہ صحیح نہیں ہے، متواتر نہیں، میں بھی اب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ متواتر ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے کہہ دیں، صرف جی اتنا جی کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، تو نص موجود ہے۔ اور ابوبکر کی خلافت پہ اچھی طرح یاد رکھے کہ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے خلافت میں یا نہیں ہوئی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ خود انہوں نے مانا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی، ان کی طاعت ہر مسلمان پہ واجب جیسے میری طاعت واجب ہے، اور ان کی معصیت ہر مسلمان پہ حرام جیسے میری معصیت حرام ہے۔ اور یہ حدیث ثقلین کا ہاتھ اٹھا کے حدیث ثقلین پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مولا ہیں آپ کے
اور جیسا میں آپ کا مولا ہوں. تو ان کے امامت پہ نص اور عدم نص ہونا خود دین کی تکذیب ہے. عدم نص ہونا بذات خود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن اقدس سے ہم یہ لاپرواہی کا، کامیڈی کا، یہ بے وقوفی کا، جہالت کا، یہ سب دبے ہم دھوتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے نص کیا ہے، تنصیص کیا ہے امامت پر، اور نص ثابت ہے. اچھا، اور نص کس کے لیے ثابت ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ایک شخص کی خلافت پہ نص نہیں ہے، دوسرے کی خلافت پہ نص ہے. ایک شخص کی جیسے ابو بکر ہے، اس کی عدم ایمان پر قرآن میں آیات موجود ہے. سورہ حجرات، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کل ایمان ہونے میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بہرحال دیکھیں، پھر آپ کہتے ہیں زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں عزیزو، ایک شخص کو اللہ اور نبی، مسلمانوں کا بادشاہ، ایمان کا شہنشاہ، مسلمانوں کا امام نصب کرتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی ایسی نہیں آئی، بلکہ اس کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت دیں. ابو بکر کو کوئی عہدہ نہیں دیا. آپ مجھے دکھائیں کسی جنگ میں اس کو امیر بنایا ہو. ایک دفعہ یہود کے لیے بھیجا تھا، وہ باق آ گیا تھا.